بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کی اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو سمجھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں جب مدینہ منورہ پہنچے تو 8 ربیع الاول سن 1 ہجری میں قباء میں فروکش ہوئے، تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی تعمیر شروع ہوئی۔ قباء میں چند روز قیام فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بنی سالم کی ایک مسجد میں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ تھی اور جمعے کا پہلا خطبہ تھا۔ اس آیت کی تفسیر کے متعلق حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دعوت ایمانی کے قبول کرنے والوں، جب جمعے کے روز جمعہ کی اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بلا تاخیر چل کھڑے ہوا کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت بالکل ترک کر دیا کرو۔ یہ کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف تیز گامی سے چلنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ ندا اذان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ سعی سے مراد یہاں بھاگنا یا دوڑنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرنا ہے، یعنی لین دین اور خرید و فروخت کو ترک کرنا ہے۔ اذان سے مراد خطبے کی اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے مصداق کو پہلی اذان کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں اگرچہ عام خطاب ہے، لیکن وہ لوگ جو مریض ہوں، مسافر ہوں اور عورت، یہ اس عام حکم میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ تھا اور سارا دن خرید و فروخت منع تھی، اس لیے فرما دیا گیا کہ جب روزی کی تلاش کرو تو روزی کی تلاش میں اللہ کی یاد نہ بھولو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ اور نصارہ کے ہاں عبادت کا دن اتوار مقرر کیا گیا، جبکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کا دن جمعہ مقرر فرمایا گیا۔ احادیث میں جمعہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہید کا اجر لکھتا ہے اور اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعے کے دن نماز اور خطبے کے لیے کاروبار بند کرنے کا حکم ہے۔ نماز کے بعد کاروبار کی اجازت دی گئی۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو، یعنی تلاش معاش اور روزی کی جستجو کو اپنا فضل فرمایا۔ پھر مزید تاکید یہ بھی فرمائی کہ تلاش روزگار اور کاروبار یا تجارت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرو، خواہ وہ ذکر لسانی ہو یا ذکر قلبی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر حقیقی زندگی ہے، اس لیے آگے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ۔